اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360. شکریہ. تاجروں کے لیے تو آسان ہے کہ یوان اور روپیز میں انٹرچینجبلی تجارت ہو سکے. پاکستان کی اکانومی کے لیے لانگ ٹرم میں کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی جو ریلیشن شپس ہیں وہ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خاص طور پہ سیپیک کے بعد بہت اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ پاکستانی روپی اور چائنیز یوان جو ہے اس کے درمیان ریلیشن شپ مضبوط ہو. اس کی وجہ سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کے تھرو نہیں جاتے تو اس کی وجہ سے آربیٹراج کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بائیلیٹرلائزیشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ ملٹی لیٹرلزم کے خلاف ہے اور گلوبلائزیشن کے خلاف ہے. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ دنیا میں کمپیٹیٹنس پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ایک ملک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ ملک بہتر ہے اور وہ امپروو کرتا چلا جا رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ امپروو کرتے ہیں، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی کنڈیشن میں اپنی گلوبل پوزیشن کو کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب یقیناً یوان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈالر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر ریسٹرکشنز لگا دی جائیں. ٹھیک، یہ میں جاننا چاہوں گی آگے کہ پاکستان میں اب یہ سوال تو بہت کیا جا رہا ہے کہ کیا ڈالر کی جو ویلیو ہے، نہ صرف یہ کہ مارکیٹ ویلیو بلکہ پاکستانیوں کے لیے جو اس کی ویلیو ہے ٹریڈ میں، کیا اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ ڈالر ایک گلوبل کرنسی ہے. وہ تمام دنیا کی 40% جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. جہاں تک چین کی کرنسی کا تعلق ہے وہ صرف 2% ہے. تو اس لیے اگر پاکستان اپنی جو اگلی ٹریڈز جو ہیں وہ زیادہ تر یوان میں کرتا ہے تو اس کے باوجود اثر بہت کم پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو شیئر ہے گلوبل ٹریڈ میں بہت لمیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر پہ جو ریلیشن شپ ہے وہ لمیٹڈ ہے.